الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور اللہ کا قانون کبھی بھی بدلتا نہیں ہے۔ قانون اللہ تعالیٰ کا ہے، قانون اللہ نے بنایا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیندار کو کامیاب کرتے ہیں، بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ دیندار کامیاب، بے دین ناکام۔ مال ہاتھ میں آئے یہ کامیابی کی نشانی نہیں، اور مال ہاتھ سے نکل جائے یہ ناکامی کی نشانی نہیں۔ کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایک اللہ کے حکم کا توڑ دینا، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے سارے کے سارے ٹوٹ جائے، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے یہ دو فیصلے یاد رکھنا، دیندار کامیاب، بے دین ناکام۔ اس میں مال و منال کو دیکھا نہیں جاتا۔ کسی کو مال تو روزی ہے، جیسے بچے روزی ہیں، اولاد روزی ہے۔ کسی کو اللہ اولاد کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو صرف لڑکے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے۔ لیکن احکامات کو پورا کرنا جو آسمانوں سے آئے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے اندر اخلاقیات بھی آ گئی۔ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اخلاق پر تقریر کرنے والے تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن اخلاق برتنے والے کم ملیں گے۔ کہ اخلاق پر تقریر کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے ماشاءاللہ، اخلاق کی حدیث بیان کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن اخلاق کو برتنے والے یہ بہت کم ملیں گے۔ اسی لیے فرمایا بہت اچھا ہے وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس میں گھر دلاؤں گا، جنت الفردوس میں فلیٹ دلاؤں گا میں، بڑا بڑا محل۔ کس کو؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ میں ذمہ دار ہوں۔ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا۔ اونچے درجے میں دلاؤں گا اس کو جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق برتے، اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ۔
مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا سارا، اور ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا عناق۔ سارا ایک گانے والیوں کی سردارن تھی، اور عناق یہ کوٹھے چلاتی تھی۔ یہ دو لڑکیوں کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں کہ سارا جو ہے یہ گانے والی، اس کی آواز بہت اچھی تھی، کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ قریش عرب جو ہے نجد کے یا مکہ کے یا طائف کے یا اس کے قرب و جوار کے عرب، یہ باقاعدہ سارا سے اپوائنٹمنٹ لیتے تھے، پیک رہتی تھی اس کی ٹکٹیں۔ خاندان کے خاندان آتے تھے 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، بولے چلو بھی اللہ کا گھر بھی دکھاویں گے اور تھوڑی پکنک بھی کراویں گے اور سارا کا گانا بھی سناویں گے۔ اسی لیے آج کل میں جو حج عمرے پر آتے ہیں تو ان کو کہتا ہوں حج عمرہ کرو لیکن پکنک کی نیت مت کرو۔ دعوت کے کام میں ہمارے ساتھی چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے راستے میں نکلو، بہت اونچی چیز ہے، لیکن پکنک نہیں۔ مرد اللہ پکنک دے دے گا، تم پکنک کے لے گئے تھے، میرے لیے نہیں گئے تھے آپ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیت کو تو وہ جانتا ہے۔ تو وہ سارا، اس کا گانا بہت اچھا، اس کی آواز بہت اچھی، تو لوگ اس کو ٹپ دیتے تھے۔ ٹپ تو سمجھتے ہو نا، اورگا آئید 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 کا جملہ کہتے تھے، آئید آئید یعنی پھر سے۔ تو وہ اور گڑ میں آتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بھی یہ آواز پڑتی تھی، تو حضور پوچھتے تھے بھی یہ کون ہے؟ یہ رات کے وقت میں گاتی تھی، اس لیے کہ رات کو ہی ان کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب لوگوں کا سورج غروب ہوتا ہے تو ان کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور جب لوگوں کا سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کا سورج غروب ہوتا ہے۔ تو وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ میں اخلاق بتا رہا ہوں، اخلاق پر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر نہیں کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو برتا بھی ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ بہت بدکار عورت، حدیث شریف میں آتا ہے بہت بدکار عورت۔ اب رنڈی کا جملہ تو کہوں گا نہیں میں، تھوڑا بھاری پڑ جائے گا۔ مدینہ منورہ میں وہ لڑکی جب گزرتی تھی، یہ سارا کا قصہ الگ ہے، یہ مدینہ کی لڑکی کا قصہ الگ ہے، تو صحابہ ڈرتے تھے کہ یار وہ رستے میں چلتے چلتے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی۔ تو یہودی مشرکین سب اس سے گھبراتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے، اچھا جب پتہ چلتا ہے کہ وہ آ رہی ہے، ہر آدمی اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس نے آنا شروع کیا، چلنا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، سیدھی حضور کی طرف چلی۔ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ لڑکی آ رہی ہے، معلوم تو تھا کہ یہ ایسی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یکسوئی کے ساتھ اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ صحابہ نے دور سے دیکھا کہ یار یہ تو سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت جا رہی ہے۔ یہ کسی نے سوچا کہ بھی جا کر روکے اس کو، ہاتھ پکڑ کر اس طرف کرے، لیکن کسی کی ہمت ہوئی نہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کیا کہا، اتاکلوا کما یاکل العبد، یہ حدیث کے جملے ہیں، اتاکلوا کما یاکل العبد، محمد تم ایسا کھاتے ہو جیسے غلام کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ اتاکلوا کما یاکل العبد، تو آپ نے فرمایا انا عبد من عباد اللہ انا آکل کما یاکل العبد، میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اور بندہ جیسا کھاتا ہے اللہ کا غلام ہوں ویسا کھاتا ہوں۔ تو دوسرا سوال کیا، اتاکل وحیدا وتنسانی، یہ بدکار عورت ہے چھیلے درجے کی کہ کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور حضور اس کے ساتھ یہ اخلاق برت رہے۔ کیا کہا کہ اتاکل وحیدا وتنسانی، آپ اکیلے کھانا کھا رہے، مجھے بھول گئے، مجھے بھی تو کھلائیے۔ آپ نے جواب کیا دیا،
کھا لے. سب صحابہ دیکھ رہے ہیں, کھا لے, تجھے کھانا ہے تو تو بھی کھا. تو اس نے کیا کہا, نہیں اپنے ہاتھ سے کھلائیے. یہ حدیث میں قصے چھپے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے نہیں ہیں, لیکن ہمیں دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. ہمیں کیا فرمایا, بھائی کھا لے, کہا نہ اپنے ہاتھ سے کھلائیے. تو حضور نے لقمہ دیا یوں, تو اس نے کہا نہیں اپنے منہ کا لقمہ کھلائیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ بہت اونچے اخلاق پر ہے. آپ اس سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں. کیا کہہ رہا, اطعمنی ما فی فیک, آپ کے منہ میں جو ہے وہ لقمہ کھلائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا اور منہ سے لقمہ نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کو دیا, لے. بس اس نے جو کھایا اسی وقت وہ مسلمان ہو گئی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی, حقیقی آپا بن گئی, حقیقی آپا, نقلی نہیں. آج کل ہماری عورتوں کو آپائے بننے کا شوق بہت ہے اور مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے. تو میں کہتا ہوں بھی حقیقی آپائے بنو, اور حقیقی آپا جو بنتی ہے وہ آسمانوں سے بنتی ہے. حقیقی پیر جو بنے گا وہ آسمانوں سے اس کا اعلان ہوتا ہے. اتنے اخلاق پر مسلمان ہوئی ہے, اور پھر بن گئی رضی اللہ تعالی عنہ, اونچی عورت, مدینہ منورہ کی اونچی عورت. بڑے قصے آتے ہیں, شادی کرنے کے لیے, مانگا ڈالنے کے لیے لوگ ترستے تھے. پہلے یہ تھا کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں, اور دین آیا تو دین کی وجہ سے بن گئی بڑی آپا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اخلاق بہت اونچی چیز ہے. اللہ معاف فرمائے, آج ہمارے یہاں اخلاق تو ہے لیکن اس میں بھی چالاکیاں ہیں, امیٹیشن, دکھاوے کے لیے. وہ چیز اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو چالاکیاں پسند نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طیب ہے, طیب چیز کو قبول کرتا ہے. آج تو معمولی سے بھی چوک ہو گئی نہیں بیوی سے, جو ایاں بڑی سے اوپر مت مل جائے. میں حرم شریف میں داخل ہو رہا تھا اور ہماری برادری کی ممنوعی, ہم لوگ ممنوعی کہتے ہیں, ہماری برادری کی جو عورتیں ہوتی ہے, میاں بیوی دونوں کو دونوں لڑتے ہوئے بقی کے قریب سے گزر رہے تھے. ان کے خاص قسم کے برقعے ہوتے ہیں نا ہماری برادری والوں کو, اور وہ چپل احرام کے جو ہے وہ دونوں سپٹ دونوں جا رہے ہیں. تو کھڑا ہوا جو ہے وہ جو شوہر تھا وہ ذرا غصے میں آیا, جو تو ہے مدینہ میں تو مریض ہو, اوپر مت مل جائے. وہ مجھے اتفاق سے پہچانتے نہیں تھے. ہم تو جیسے حاجی لوگ گزرتے ہیں ویسے ہم گزر رہے تھے. حجاج تو بہت ہوتے ہیں نا وہاں. پھر قریب جا کر میں نے کہا کہ اڑوے بولو, نبی صاحب قریب بوس, آہستہ بولو. او تو مول چھاپ سمجھ گیا نا, مول چھاپ رہی ہو نا سبق بڑی سے آپ لوگ مول چھاپ. پھر میں نے تسبیح نکال کر دی اور میں نے دونوں سے کہا, نبی کے شہر میں تم لڑتے ہو, نبی کے شہر میں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو کی طرف دیکھ کر ہنسنا چاہیے. پھر میں نے کھڑے کھڑے حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتا ہے. ہنسو تم دونوں آپس میں دیکھ کر. دونوں کو ہنسایا. پھر میں نے کہا میاں بیوی دونوں مسافہ کرے نا محبت سے, تو ان دونوں کی انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل کھولو تو پانی کا دھڑ تو نیچے. مسافہ کرو, مسافہ کرو, لڑا جو میں چیا گمنا سو. تو اس نے اپنا کام بتایا. وہ کام تو بتاؤں گا نہیں ورنہ گاؤں والے سنیں گے تو کہیں گے ہمارا گمنو لوچو سے آ رہے وہ. تو کتاب دی ہمارے مومن کا ہتھیار, اور وہ ہماری جیب میں رہتی ہے, کوئی ملتا ہے تو دے دیتے ہیں. تسبیح دی, میں نے کہا تسبیح کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. یہ میری تسبیح کا نام ہے. اب میں نے کہا ایک ہدیہ دوں گا, قبول کرو گے؟ ان دونوں میں محبت پیدا کر گئی. اور لو یہ 100 ریال لو, 200 ریال لو, میری طرف سے 100 ریال آپ کو ہدیہ, آپ کو ہدیہ, میری طرف سے کھجورے لے لینا.
محبت ہو گئی. اب تک وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں, مول صاحب ہمارا تو ٹوٹوا نہ اوپر ہو, تمہارا اخلاق نہ وجہ دے ہمارا جوڑا ہی جو اللہ نے. ارے نہ بات تن بچہ بھی آلہ صورت والے اتنی تو گجراتی سمجھ جاتے ہوں گے. اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ حضور نہیں اخلاق برتے. کہتی ہے عطا کو لو کمایا کو لو العبد, غلاموں کی طرح کھاتے. آپ نے فرمایا غلام ہو اللہ کا, مجھے کھلا. آپ نے فرمایا کھا لے. منہ کا کھلا تو حضور نے منہ کا لقمہ کھلایا. بد اخلاقی پورے دین کو مٹا دیتی ہے, اور اخلاق جو ہے یہ پروان چڑھاتی ہے. اخلاق تو سارا کے قصہ سنا رہا تھا. سب مکہ والے گانا سنتے تھے اس کا, سارا کا. یہ اتفاق سے غزوہ بدر کے پاس فتح مکہ سے, غزوہ بدر کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے یہ مدینہ منورہ آئی. جب مدینہ منورہ آئی تو معروف مشہور لڑکی تھی, بہت لوگ جانتے تھے اس کو. سارا سارا سارا, بہت اچھی آواز تھی اس کی, اور پورا عرب جو ہے وہ فدا تھا اس کے اوپر آواز کے لیے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے پورے مدینہ میں چرچے ہونے لگے. بھی کچھ سنا, کچھ سنا. ان کا کیا, ان کا سارا آئی ہے مدینہ میں. سارا وہ مکہ والی, ہاں وہ حتیم والی. حتیم جہاں ہے آج کل اس طرف جو ہے اس کا خیمہ لگتا تھا. تو طواف کرنے والے طواف کرتے تھے اندھیرے میں, اور یہ جو ہے گانا گاتی تھی. وہ مکہ والے جو گانا گاتی, ہاں وہ آئی ہے. اچھا کہاں ٹھہری ہے, یہ تو پتہ نہیں کہاں ٹھہری ہے, لیکن آئی ہے. آجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں نہیں پڑھتے تھے, بس آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سارا آئی ہے. اتفاق سے اڑتے اڑتے یہ باتیں ماؤں تک پہنچی, تو مائیں بھی پہچانتی تھی. سارا کو تو مائیں بھی پہچانتی تھی, سب جانتی تھی کہ سارا ہے گانے والی ہے. البتہ یہ حضرت جویریہ یا یہ حضرت صفیہ جو دور سے آئی تھی, جو حجاز میں رہتی نہیں تھی, وہ زیادہ نہیں پہچانتی تھی. لیکن باقی جو قریشیاں تھیں تو سب ام سلمہ وغیرہ یہ سب پہچانتی تھی. حضرت میمونہ, یہ سارے کے سارے قریشی لڑکیاں تھیں. تو ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, میں اخلاق پر یہ قصہ سنا رہا ہوں. یہ فرمایا کہ حضرت کو سنا آپ نے؟ میں کہا نہیں سنا. میں کہا سارا آئی ہے مدینہ میں. کون سی سارا؟ وہ گانا جو گاتی تھی. اچھا پھر مدینہ میں کیوں آئی ہے وہ, کہ ہمارا ماحول خراب نہ کرے, ہمارا ماحول مدینہ کا. فرمایا یہ تو پتہ نہیں کیوں آئی ہے, کہاں ٹھہری ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن آئی ہے. آپ نے بات سنی نہ سنی کر دی اور آپ اپنے کام میں لگ گئے. دوسرے دن یا تیسرے دن مشورہ جمع ہوا تھا, صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ سارا جو ہے سب کے سامنے آپا بن کر آ گئی. آپا بن کر اوڑھنی موڑنی ڈال کر, ہلکا سا نقاب, ہلکا سا یہ سب کرا کر سامنے آ گئی. صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو مجلس میں آ گئی ہے, تو صحابہ نے تھوڑا سا آپ مسکرائے بھی, اور سب نے نگاہیں نیچی کر دی. حضور نے پوچھا بھی آپ لوگ مسکرائے, نگاہیں نیچی کی, کیا مسئلہ ہے؟ خاموش رہے. اتنے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی لڑکی کھڑی ہے, تو آپ نے کہا کہ من ہادہ, یہ کون ہے؟ یا نقاب کے ساتھ, اس کے ساتھ چہرہ دکھ رہا تھا. آپ نے او ہو انت سارا, یہ آپ نے سوال کیا, انت سارا, تو سارا ہے؟ نعم. تو آپ نے سوال کیا جیت مہاجرہ, ہجرت کر کے آئی ہے تو؟ فرمایا اللہ, ہجرت کر کے نہیں آئی. تو کہا جیت مسلمہ, مسلمان یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہے؟ کہا اللہ.
آپ نے فرمایا پھر کیوں آئی ہو؟ فرمایا میں ایک کام کے لیے آئی ہوں. فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ تو اس نے سب کے سامنے کہا کہ میں مکہ مکرمہ میں گانا گاتی تھی، لوگ مجھے پیسہ دیتے تھے اور لوگ میرا بہت، ان میں ایک خاص صحابی تھے، ان کا نام تھا حاتب ابن ابی بلتع، یہ یمن کے تھے اور بہت ہی مالدار تھے. حاتب ابن ابی بلتع یہ اس کے خاص تھے، سارا کے بہت پیسہ دیتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر. اور یہ تجارت شروع کی انہوں نے مکہ میں، اللہ نے برکت دی، مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے. پھر تو حضور کے ساتھ رہنے لگے. وہ تو سارا سے حضور نے پوچھا بھائی تو کیوں آئی ہے؟ یوں کہا میں اس لیے آئی ہوں کہ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے، بچپنا وفادار نہیں، ساتھ چھوڑ دیتا ہے. جوانی وفادار نہیں، وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے. کہ بڑھاپا یہ وفادار. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب دیکھا کہ اس کی شادی ہوئی جوان لڑکی سے، دونوں خوبصورت ہیں، جوڑا بھی اچھا ہے، لیکن بار بار وہ خواب دیکھتا تھا کہ میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے. بڑا پریشان رہتا تھا، کسی کو خواب بتاتا نہیں، ڈرتا تھا پتہ نہیں میں خواب سناؤں گا تو پتہ نہیں کیا تعبیر نکلے گی، لیکن روزانہ دیکھتا تھا کہ بیوی بوڑھی ہو گئی ہے. تو کسی اچھے معبر کے پاس گئے اور کہا بھی میں روزانہ ایک خواب دیکھتا ہوں، میری بیوی خوبصورت ہے، جوان ہے ماشاءاللہ، ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے، اور دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ یہ بوڑھی ہو گئی، یہ بوڑھی ہو گئی. مجھے خواب بہت اچھا ہے، یہ وفادار لڑکی ہے، بڑھاپا وفادار ہوتا ہے. یہ تعبیر دی. تو سارا نے کہا کہ حضرت اب میرا جو بڑھاپا آ گیا، آواز بھی خراب ہو گئی، اور میں جو لوگ مجھے ٹپ دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، گانا سنتے تھے، کئی لوگ تو بدر میں مارے گئے، کئی لوگ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور کئی لوگ جو ابھی زندہ ہیں وہ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے. یہ سب بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ بیٹھے ہیں سب. یہ لوگ میرا گانا سنتے تھے، یہی مجھے پیسہ دیتے تھے، پر یہی بھاگ کر یہاں آ گئے، مسلمان بن گئے. اب میں تو رہ گئی اکیلی وہاں، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، میں خرچہ کیسے پورا کروں؟ تو آپ میری مدد کریں. اب حضور کے اخلاق دیکھو، بھاگ یہاں سے، آنا مت، تو بہت خراب ہے، یہ نہیں کہا. آپ نے اعلان کیا، اور اعلان کر کے یہ کہا کہ دیکھو یہ بیچاری آئی ہے مکہ مکرمہ، اس کو عیوب بیان نہیں کیے، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، بھاگ جائے یہاں سے، کوئی مدد نہ کرے اس کی، یہ نہیں. بلکہ کہا دیکھو یہ مکہ سے آئی ہے، میں تم پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، لیکن میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں، جتنے امہات المومنین ہیں، حضرت علی ہے، حضرت عباس ہیں، حضرت فضل ابن عباس ہیں، جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، تم سب مل کر جو ہے اس کی مدد کرو. یہ سب مل کر مدد کرو، آپ لوگ مت دینا پیسے. صحابہ جو تھے میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. چندہ کیا حضور نے، اور چندہ اپنے گھر سے کیا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی کام ہو تو کبھی کبھی آدمی اپنے گھر میں سے بھی چندہ کرے. چچا دے دے، چچی دے دے، ممانی دے دے، بھابھی دے دے، بہو دے دے، بھیجو ڈالنا ڈال دو. اس سے قصے سے استنباط کیا ہے کہ حضور نے اعلان کیا کہ تم جو ہے کہ میں کسی پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، صرف جو ہے یہ میرے گھر والے رشتہ قریش جو ہیں وہ اپنا پیسہ جمع کریں. حضور نے چادر بچھائی، کسی نے انگوٹھی ڈالی، کسی نے کھجوریں ڈالی، کسی نے رسی ڈالی، کسی نے کپڑا ڈالا، کسی نے درہم ڈالے، کسی نے دینار ڈالے. ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ پوٹلی تو ہوتی ہے نا بھائی، چھپا کے رکھتے ہیں. کیا کہیں گے مولانا دھندو بہو مندو چھے، بہو مندو، اور جائیں گے ہوٹل میں کھانے کے لیے. الگ تو کہتے تھے دھندا ٹھنڈا ہے اور 15,000 کا بل دیا دیتا ہے تو. بنی آدم جو ہے ناشکرا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا.
جنات نا شکر نہیں ہے. جنات کے بارے میں نہیں ہوگا جنات نا شکر ہیں, یہ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. انسان کے بارے میں ملے گا کہ اس کی عادت ہے رونے کی, ہمیں جو روتا ہی رہے گا تو روتا رہے, اللہ بھی اس کو روتا ہی رکھتا ہے. پھر جناتوں میں اور انسانوں میں فرق یہی ہے کہ جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہی نہیں. ایک دو جنات تھے جنہوں نے حضور کے مقابلے پر آئے, باقی نہیں. سب نے جو ہے بات مان لی. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم, جنات کہہ رہے ہیں, اے ہماری قوم, ایک اللہ کا داعی ہے, اس کا ہم نے قرآن سنا ہے, تم اس کی بات مان لو, نہیں مانو گے تو عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا. بلکہ ایک جگہ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کی تعریف کی. صحابہ سے کہا تم سے تو جنات اچھے ہیں. سورہ رحمان جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو سنائی. حالانکہ حق کیا بنتا تھا, صحابہ کو سناتے. اسی لیے جنات کہتے ہیں سورہ رحمان یہ ہماری ہے, یہ جنات کہتے تھے کہ یہ ہماری ہے سورہ رحمان. حضور نے جا کر سنائی. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے ایک مرتبہ جو ہے مجھے بہت بھوک لگی, بہت پریشان, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور میں بڑا پریشان تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا بھی تو آج کھانے پر میں نے سب کو بلایا, تم کیوں نہیں آئے؟ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ صفہ والے آویں اور کوئی نہ آویں, تو میں صفہ میں سے تو ہوں نہیں, وہ میں کیسے آؤں؟ یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, اب اگر اللہ تعالیٰ کسی جگہ سے کوئی روزے بھیجے گا تو میں تجھے بلاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد باندی آ گئی عبداللہ بن مسعود کو بلانے, تو عبداللہ بن مسعود سمجھ گئے کہ ہاں کہیں سے کھانا آیا ہے. عبداللہ بن مسعود بھی بن ٹھن کر خوشبو لگا کر حضور کے گھر جا رہے ہیں نا, اور وہاں جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں کپڑے پہن کر. یعنی مطلب کہ کھانا نہیں ہے, معاملہ کچھ اور ہے. حضور باہر کھڑے ہیں, اگر کھانا ہوتا تو حضور اندر ہوتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا پوچھا, کچھ بھی پوچھا نہیں, اور حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا چلو آج جناتوں میں بیان ہے ہمارا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک بھی چلی گئی. حضور نے جب یہ کہا جنات, حضور نے جناتوں میں 6 بیانات کیے ہیں. کتنے بھائی؟ 3 مکہ میں, 3 مدینہ میں, اور اس کی تفصیلیں بہت آتی ہیں کتابوں میں. اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے. اگر میں مختصر سنا تو ابھی تو مجھے سارا کا قصہ پورا کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا چلے آگے. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میں تو کچھ سمجھا نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عبداللہ, آج جناتوں میں ہمارا بیان ہے, اور یہ بیان پہلے طے ہو گیا تھا لیکن ایک میں ساتھیوں کو کہنا بھول گیا تھا. جناتوں میں بیان کے لیے حضور جاتے تھے, ایک کو لے جاتے, قافلہ نہیں, 4 یہاں ہے, 4 وہاں ہے, 5 وہاں ہے, 6 وہاں ہے, کسی بھی ایک صحابی کو اٹھا لیتے. چلو جی. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب حضور نے جناتوں کا تذکرہ شروع کیا تو وہ میری بھوک تو گئی لیکن دوسرا ٹینشن شروع ہوا. پھر حضور نے جملہ یہ کہا کہ دیکھو میں بیان کروں گا تو تم کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی, کسی کے دانت نکلے ہوئے دکھیں گے, کسی کے بال ٹیڑھے دکھیں گے, کسی کے ہاتھ ٹیڑھے دکھیں گے, کسی کی آنکھیں نیچے دکھے گی, اس لیے تم جو ہے نا گھبرانا مت. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا آنکھیں بند کر کے, جہاں آپ وہاں میں. آپ نے فرمایا میں گول دائرہ کر دوں گا, اس سے نکلنا مت, اگر وہاں سے نکلا تو جنات تجھے اچک لیں گے. ایک گول دائرہ کر کے, حصار کہتے ہیں نا, حصار ایسا کر کے بٹھا دوں گا تجھ کو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت وہ کہتا ہے اسی میری ٹینشن والی رات تھی, ایک تو سردی کا زمانہ, سردی میں ویسے بھی بھوک زیادہ لگے, گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں, اور یہاں حضور کے وہاں سے بھی کھانا نہیں آیا, اور یہ جنتوں کی میٹر آ گئی.
لیکن حضور نے کہا منع نہیں کر سکتا، اور حضور نے اتفاق سے مضبوط ہاتھ پکڑا تھا، یعنی کوئی چھڑا کے جا نہ سکے. چل وہاں لے گئے، وہاں دارا کر کے بٹھا دیا. میں تو جو ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا. کبھی کبھی آنکھیں تھوڑی سی کھولتا تو مجھے تو ڈر لگے، ایسا ہوتا سب. اور حضور نے سورہ رحمان سنائی جناتوں کو. سورہ رحمان 31 مرتبہ ہے سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ. جس کی شادی نہ ہوتی ہو تو 31 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے، انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن پہلی شادی والا، دوسری شادی والا نہیں. یہ ہم جو بھی نئے بچے ہوتے ہیں، جن لڑکیاں ہوتی ہیں بیچاری ہمارا سبق سنتے ہیں، آپ کے صورت میں بھی سبق پہنچ جاتا ہوگا انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے، تو ہم کو ان کو بتاتے ہیں کہ تم کم سے کم 31 مرتبہ تو سورہ رحمان پڑھی لو. پھر وہ پوچھتے مجھے پھر بھی نہ ہو تو، میں نے کہا پڑھتے رہو، مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتے تو سارے جنات زور سے کہتے، ارے حضرت کون سی اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ نے تو بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، بہت. 31 مرتبہ آیا اور 31 مرتبہ وادی گونجی. کون سی نعمت ہے جو ہم ناشکری کریں گے، بہت دیا اللہ نے، بہت دیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہاں سے واپس آئے اور پھر 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی مسجد نبوی میں. تو صحابہ جو وہ نیچے منہ کر کے سنتے رہے. جب پوری سورہ رحمان ہو گئی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے تھے، تم سے جنات اچھے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پوری وادی گونجتی تھی اور تم تو جو بیٹھے ہو ایسے. پھر آپ نے فرمایا جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو. پھر حدیث آئی. تو جنت میں تکلیف نہیں پہنچائی، انسان مقابلے پر آئے. اسی لیے جنات جو ہے وہ متعدی نہیں ملیں گے، وہ اپنا کام کریں گے، یہ کریں گے سیدھے سادھے. اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور ان کو بیماریاں بھی نہیں ہوتی. ڈائبٹیز جناتوں کو نہیں ہوتی، ہارٹ کی بیماری ان کو نہیں ہوتی. اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جناتوں کی دوا ہو، ایک جناتوں نے ہسپتال کھولا ہو یا جناتوں نے ہوائی جہاز بنایا ہو، وہ سکت رکھی ہی نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کے بچے کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ مسجد بھی بنائے گا، ہوائی جہاز بھی بنائے گا، بلڈنگ بھی بنائے گا، موبائل بھی بنائے گا. یہ سارے دماغ اللہ. جناتوں کو نہیں، جنات کو تو ہماری عبادت کرو. اسی لیے کوئی جن کسی نبی کے مقابلے پر نہیں آیا. ہر زمانے میں جنات تھے نا، لیکن کسی کے نبی کے مقابلے پر آ کر مقابلہ کیا انہیں تم غلط ہو. ایک جن تھا طائف کے قصے کے بعد یا طائف کے قصے سے پہلے، بڑا جن تھا، بہت پریشان کرتا تھا. تو حضرت علی آئے، حضرت علی نے کہا مجھے ایک جن نے آ کر کہا ہے کہ ایک بہت خطرناک ہے عفریت، وہ بہت پریشان کرتا ہے، آپ اسے قتل کرنے کا حکم دیں. آپ نے فرمایا میں قتل کرنے کا حکم کیسے دوں جبکہ کوئی اس کی برائی میرے سامنے نہیں آئی ہے. تو دوسرے جنات آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بہت پریشان کر رہا ہے، یہ ہے. پھر حضور نے کہا کہ اچھا تم اسے قتل کر دو. بس ایک جن کے بارے میں آتا ہے، باقی نہیں. باقی جنوں نے تو حضور کا ساتھ دیا. جب واپس آئے طائف سے، طائف والوں نے نکال دیا، مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا. تو بیچ میں رہے نا حضور اور زید ابن حارثہ، یہ دونوں بیچ میں رہے. طائف والوں نے کہہ دیا خطرناک یہاں آنا مت، مکہ والوں نے کہہ دیا ہمارے بارڈر سے نکل گئے، ہمارے پاس آنا مت. اب حضور کہاں جائیں؟ تو بیچ میں جو حضور نے وقت گزارا ہے اس میں جناتوں نے نصرت کی ہے. کھانا پہنچانا، کھجوریں پہنچانا، پھل پہنچانا. بعد میں پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کچھ مشرکین مکہ کو، بھئی ہماری مدد کرو، ہمیں جو ہے ساتھ دو، میری بھی بچے مکہ میں ہیں، زید ابن حارثہ بھی وہاں ہیں سب. تو کچھ
پھر جو ہے لوگوں نے ساتھ دیا، کسی نے انکار کیا، تب جا کر حضور مکہ میں داخل ہوئے. خیر لمبی تفصیل ہے جناتوں کی، کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. اور سننی جیسی ہے، سننے بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے انسانوں میں جناتوں میں فرق کیا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں مشورے میں ایک مرتبہ بات آئی جناتوں کی، وہ کہتے تھے کہ ہم گشت نہیں کر سکتے. ابا کہتے تھے. تو حضرت نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ بولے ہم گشت میں جاتے ہیں، ایک امریکہ چلا جاتا ہے، ایک نیوزی لینڈ چلا جاتا ہے، ایک آسٹریلیا چلا جاتا ہے، بھاگ جاتے ہیں سب. تو حضرت نے کہا گشت کرو چاہے وہ بھاگ جاویں، تمہارا کام گشت کرنا ہے. ملے تو بات کرو، نہ ملے تو کوئی بات نہیں. یہ ابا فرماتے تھے ہم کو، اس وقت چھوٹے تھے ہم، اور بہت قصے سناتے تھے نظام الدین میں جناتوں کے. ابا خود ہمیں سناتے تھے اور ہم بھی دیکھتے تھے. ابا کی خدمت کے لیے جنات آتے تھے. تو کسی جنات نے یہ یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا مقابلہ نہیں کیا ہے، مان گئے. حضور کے اخلاق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور نے سورہ رحمان سنائی تو جناتوں نے انسانوں کی شکایت کی، یہ انسان ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا دیکھو تمہارے بھائی جنات تمہاری شکایتیں کر رہے تھے، تمہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. تو میں سارا کا قصہ سنا رہا تھا اور یہ بات چل پڑی اس طرف. تو یہ سارا جو تھی یہ مدینہ میں آئی تو حضور نے اپنے خاندان والوں سے کہا میں کسی پر بوجھ ڈالوں گا نہیں، میرے خاندان والے دے مال. اخلاق، انک لعلی خلق عظیم. جنت الفردوس میں فلیٹ چاہیے، بنگلہ چاہیے، اچھا اخلاق برتو. اپنی بیوی کی دلداری کرو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عائشہ قریب بیٹھی ہوئی تھی. اب انتقال تو حضرت عائشہ کی گود میں ہوا ہے تقریباً، بعد میں سارے صحابہ آئے. تو فرمایا حضرت عائشہ ابھی مجھے خبر دی گئی ہے کہ جنت کے اندر اللہ تجھے میری بیوی بنا کے رکھے گا. تو مجھے تو اتنا مزہ آیا کہ موت کی سختی بھی بھول گیا. یہ دلداری تھی. اس لیے میں کہتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولوی ہماری بیڑی جیسا نا، یہ بہو مچ مچ سے سو مچ مچ سے بھائی یہ کہ مولانا بہت لڑتی رہتی ہے، کوئی علاج بتاؤ نا، کوئی وظیفہ بتاؤ. تو میں کہتا ہوں کہ وظیفوں سے گھروں میں محبت نہیں آتی. یہ میرا جملہ یاد رکھنا، وظیفوں سے گھروں میں محبت نہیں آتی. گھروں میں جو محبت آتی ہے ایک دوسرے کا اکرام کرنے سے آتی ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے سے آتی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے سے آتی ہے. پھر دوسرے کا مول صاحب کیا کریں؟ میں نے کہا ایک کام کر، ایک وظیفہ بتاتا ہوں تو عمل کرے گا؟ تو مول صاحب ضرور کروں گا. مہینے کی پہلی تاریخ کو بیوی کو گھر خرچہ دیتا ہے. ارے مولانا نہیں دوں نا تو میں گھر سے نکل بھی نہیں سکتا. وہ تو برابر انتظار کرتی ہے، لے ہی لیتی ہے. تو میں نے کہا گھر خرچہ بھی دے اور ساتھ میں ہدیے کا لفافہ بھی دے. ہدیہ الگ، گھر خرچہ الگ. دیکھ مانی کی تیری بات، تو ہدیہ دیتا ہے نا مول صاحب، وہ تو بہت ہدیہ وصول کرتی ہے. میں نے کہا ایسا نہیں، دے. اللہ نے مال دے، ڈالر والا ہے ڈالر دے، پاؤنڈ والا ہے پاؤنڈ دے. تو حضور یہ اخلاق برت رہے ہیں مدینہ میں. کس کے ساتھ؟ سارا کے ساتھ. وہ دو تو سب نے جمع کیا. آپ نے فرمایا سارا یکفی کہا تھا، بھائی ٹھیک ہے یہ سارا میں نے دیا کافی ہے. تو سارا نے کہا کہ کافی ہے. تو صاحبہ نے سامان اٹھایا، اس کو دیا، وہ لے کے چلی. راستے میں ہاتھی اپنی بلتا مل گئے. زمانے جاہلیت میں دوستی رہی ہے ان کی، بہت پیسے دیتے تھے. جب وہ نکل رہی تھی دروازے سے تو بھیڑ تھی. ہاتھی ابن بلتا مارے گئے. تو ہاتھی ابن بلتا نے کہا سارا مجھے پہچانا؟ ہاں ہاں ہاتھی بھائی تجھے کیسے بھول سکتی ہوں میں تجھے کیسے بھول سکتی ہوں. فرمایا سارا مجھے پرائیویٹ کام ہے تجھ سے، میں کہاں آ کر ملوں؟ میں فلاں جگہ ٹھہری ہوں. کسی کا ایڈریس دیا، میں رات کو آؤں گا، لیکن بس یہ پرائیویٹ کام میرے اور تیرے درمیان رہے، کسی کو بتانا مت. اگر تو آ تو صحیح. چنانچہ ہاتھی ابن بلتا پہنچ گئے وہاں رات کو.
اور ایک خط دیا، یہ خط لے، چھپا دینا یہ خط، اور یہ خط جو ہے چھپا کر سیدھی جب مکہ تو پہنچے تو وہاں کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان لوگوں کو جمع کر کے میرا یہ خط دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ کہا بیٹھ بیٹھ حاتم تھوڑی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کچھ سناؤ۔ حاتم ابن بلتع نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب وہ پرانی یاری نہیں ہے، لیکن چونکہ تیری میرا پرانا یارانہ تھا تو میں نے کہا بھی تجھ سے میں یہ کام لے لوں، یہ خط پہنچا دینا، بس تیرا کام اتنا ہے۔ اس زمانے میں مشورے چل رہے تھے فتح مکہ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا مشورہ بہت چھپ کر کیا تھا، آپ نے اعلان نہیں کیا تھا۔ حج جو ہوا، حجۃ الوداع، تو وہ تو آپ نے اعلان کیا ابھی ہم حج میں جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کون چلے گا، جسے چلنا ہے چلو۔ لیکن مکہ مکرمہ کا فتح یہ صرف شورا والوں میں تھا، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، ان میں حاتم ابن بلتع بھی تھے، یہ سب بڑے لوگوں میں تھے۔ حضور نے کہا بھی دیکھو ہم دکھائیں گے لوگوں کو ایسا جیسے ہم خیبر جا رہے ہیں، مدینہ سے نکلیں گے تو ایسا جیسا خیبر کی طرف جا رہے ہیں، آگے چل کر ٹل لے کر مکہ کا رخ کریں گے تاکہ مکہ والوں کو شک نہ پڑے۔ لیکن مکہ والوں کے جاسوس بھی ہوتے تھے نا، بھئی اتنا بڑا قافلہ نکلا ہے، کس رخ پر چلا، بھئی خیبر کی طرف چلا، اس کا مطلب کہ تبوک جا رہے ہیں، مطلب یہ ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ لوگ مکہ آ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، اور حاتم ابن بلتع نے اس خط کے اندر وہ راز لکھ دیا، اللہ کے نبی جو ہے وہ فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا قصور ہے نا، سب چھپا رہے ہیں، انہوں نے راز لکھ دیا۔ جہاں وہ سارا نکلی قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، فلاں عورت جا رہی ہے، خط لے کے جا رہی ہے، جلدی سے پکڑو اور پکڑ کر جو ہے اس کا جو ہے وہ خط لے آؤ تاکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، راز مکہ والوں پر نہ جائے۔ یہ حضور نے فرمایا بھی آیت نازل ہوئی ہے، کون جائے گا؟ حضرت علی نے کہا میں جاؤں گا، فضل ابن عباس نے کہا میں جاؤں گا۔ یہ سب نوجوان تھے ماشاءاللہ، بھاگم دوڑی کرنے والے، خوب محنت کرتے تھے۔ بھائی جاؤ، اب حضور اخلاق برت رہے ہیں، اس کے پاس خط ہے، خط لے کے آنا ہے، لیکن اس کو ستانا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، آنکھیں نہیں دکھانی، ڈانٹنا نہیں، محبت سے اتنا کہہ دو کہ تمہیں مکہ مدینہ منورہ سے کسی نے کوئی خط دیا ہے، وہ خط ہمیں دے دو، بس پتہ نہیں تھا کس نے دیا ہے۔ بس آیتوں میں تو یہ ایک خط لے کے جا رہی ہے، کس نے دیا ہے، کیا لکھا ہے، یہ قرآن میں کوئی تفصیل نہیں۔ خط لے کے جا رہی ہے، اسے پکڑو، پکڑ کر خط لے آؤ اور خط پھاڑ دو تاکہ راز پہنچے نہیں وہاں، اور تم فاتحہ نہ داخل ہو جاؤ۔ اب یہ سارے گئے، اس کو پکڑا سارا کو، خط دے۔ تو ظاہر بات ہے کہ مجرم جو ہوتا ہے وہ پہلے آگے پیچھے ہوتا ہے نا، نہیں میرے بات نہیں ہے، یہی باتیں کرتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا بھی دیکھو ہمیں آسمانوں سے خبر آئی ہے کہ تیرے پاس خط ہے، اور خط لے کر تو جا رہی ہے مکہ، ہمیں خط دے دے، ہمارا تجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں میرے پاس خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ کے پاس خط ہے، ہم کوئی غلط قدم اٹھاویں، کوئی ماریں، کوئی ڈانٹیں، کوئی اس سے پہلے آپ ہمیں خط دے دو، ہم حضور کو جا کے دے دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو منہ اس طرف کرو، میں نکالتی ہوں۔ چنانچہ چوٹی میں سے بعض مفسرین نے لکھا ہے خط نکالا، اور خط نکال کر حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب حضرت علی کے ہاتھ میں دیا تو حضرت علی نے کہا چلو خط دے دیا۔ ایک صحابی نے کہا ارے حضرت پڑھ کے بھی دیکھو، کبھی احسانوں کو کوئی اور پرچہ دیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی اور پرچہ دیا ہو۔ تو حضرت علی نے پڑھا، حضرت علی سمجھ گئے کہ نہیں یہ وہی ہے۔ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں کیا ہوا علی؟ حضرت خط لے آئے ہیں۔ کہاں ہے خط؟ حضور کے ہاتھ میں دیا۔ آپ امی تھے، آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے کہا اچھا علی پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے اس میں، اور کس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے اور کس نے لکھا ہے۔ تو حضرت علی نے خط پڑھ کے سنایا کہ دیکھو مسلمان سب آ رہے ہیں مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے، اور میں حاتم ابن بلتع لکھ رہا ہوں، اس لیے تم جو ہے چوکن نہ رہنا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، راز کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔
آپ نے فرمایا سبحان اللہ، بلاؤ حاتب کو، بلاؤ شورا والوں کو، ابو بکر کو، عمر کو، علی، جو بھی حضور کے ساتھ رہتے تھے ہر وقت میں، سب کو بلاؤ، حاتب بن بلتع کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ۔ بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن بلتع سے کہا یہ خط تم نے لکھا ہے؟ ہاں میں نے لکھا ہے۔ یہ دستخط تمہارے ہیں؟ ہاں حضرت میرے ہیں۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے رہا نہ گیا، یہ کہا کہ حضرت بس اس کو کچھ پوچھو مت، مرنی ان اقتل حاتب ابن ابی بلتع، مجھے تو اب حکم دے دے میں اسے قتل کر دوں۔ یہاں اتنا بڑا جرم کیا اس نے، ہم چھپا رہے ہیں اور یہ ہماری بات وہاں بھیج رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مہلن مہلن، حضور کسی کو ٹھنڈا کرتے تھے نا تو ایک جملہ کہتے تھے مہلن مہلن مہلن، بیوی کے بھی غصہ ہو جائے نا تو کہو مہلن مہلن، فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی، اور شوہر کا بھی غصہ ہو جائے تو بیوی کہہ دے مہلن مہلن مہلن، شوہر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا حضرت عمر سے مہلن مہلن، ٹھہرو ٹھہرو، اس کا مطلب یہ ٹھہرو، جلدی نہ کرو، ٹھہرو۔ اب وہ خط حضور نے کہا پڑھو، تم پڑھو، پڑھ کے سنایا گیا مجلس میں۔ جب وہ خط پڑھ کے سنا دیا حضرت عمر کو پھر جوش آیا، حضرت بس سننا، میں سن بھی نہیں سکتا، میں سن بھی نہیں سکتا، آپ تو مجھے حکم دے دیں۔ آپ نے فرمایا مہلن مہلن۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتع کو پوچھا بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے خط کیوں لکھا؟ تو حاتب ابن ابی بلتع نے کہا انا مؤمن یا رسول اللہ، میں پکا مومن ہوں، میرے دل میں کوئی پاپ نہیں ہے، صرف میں نے اس لیے خط لکھا کہ میری بیوی بچے مکہ مکرمہ میں ہے، میں نے سوچا کہ مکہ والوں پر کچھ احسان کر لوں تاکہ جب مسلمان فاتحانہ داخل ہوں تو کم سے کم میری بیوی بچوں کا خیال رکھیں، کوئی انہیں مارے نہیں، کوئی ان کی حفاظت کرے، میرا اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہاں پر پہنچے تو حضرت عمر کو پھر جوش آ گیا، لے حضرت آپ میں سے مجھے حکم دے دے میں قتل کروں۔ آپ نے فرمایا، پھر حضور نے فرمایا لا 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 یا عمر، عمر یہ بات نہیں ہے، یہ حاتب ابن ابی بلتع یہ بدری ہے، بدری، بدر میں شریک ہوا ہے، بدر والوں کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا کہ بدر والوں کے سارے گناہ حضور نے معاف کر دیے۔ اپنے ساتھیوں کو عزت دو، بیوی کو عزت دو، شوہر کو عزت دو، بھائیوں کو عزت دو، اخلاق برتو تو دل ملے رہیں گے۔ جریر ابن عبداللہ البجلی بہت بڑے آدمی تھے، شہزادے تھے، جریر ابن عبداللہ بہت خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے گھر میں لڑکا دے تو دو نام ضرور رکھنا، جریر اور تمیم، نواسے پیدا ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں گھروں کے اندر، یہ دونوں بہت خوبصورت تھے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ان پر یہ پابندی لگائی تھی کہ مسجد نبوی میں آؤ تو برقع پہن کے آؤ، نقاب ڈال کے آؤ، اور اگر بغیر نقاب کے میں نے دیکھ لیا بازار میں تو تمہاری پٹائی ہوگی۔ تو دونوں مسجد نبوی میں آتے تھے، نقاب ڈال کے آتے تھے، مسجد نبوی میں آ کے نقاب اوپر کر لیتے تھے، اور بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جریر ابن عبداللہ یہ تو مسلمان ہوئے حضور کے ہاتھ پر، حضور کا اخلاق دیکھ کر، اور تمیم داری یہ مسلمان ہوئے جناتوں کے ہاتھ پر، یعنی جناتوں نے دعوت دی ان کو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں لے کے میں ابا کو جا رہا تھا، حج کا زمانہ تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اور حرم بھرا ہوا مدینہ منورہ کا، بھرا ہوا کھچا کھچ۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا اتنا حرم بھرا ہوا ہے کہ کہیں جگہ نہیں ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا بیٹا یہ بھی دعوت اور تبلیغ کی برکت ہے۔ تو میں نے ابا سے پوچھا، میں نے کہا ابا یہ دعوت اور تبلیغ کی برکت کیسے؟ جتنا مجمع حرم میں بیٹھا ہوا ہے اس میں سے کئی لوگ ہیں جو دعوت تبلیغ کو جانتے بھی نہیں ہیں، بہت بڑا مجمع ہے جو تین جانتا نہیں ہے، چلہ جانتا نہیں ہے، 3 چلے جانتا نہیں ہے۔ تو ابا نے کہا کہ نہیں، جب دعوت و تبلیغ کا کام اخلاص اور صفات سے چلے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کو بالواسطہ یا بلا واسطہ دنیا میں ضرور پھیلائے گا۔ جیسے تمیم داری کو اللہ نے ہدایت دی، کوئی صحابی نہیں پہنچا تھا وہاں۔ بھئی تمیم داری جو ہیں
یہ تو بہت بڑے تاجر تھے کپڑوں کی لائن کے. صفوریہ ایک گاؤں ہے وہاں شام میں, اب بھی وہ گاؤں ہے. تو وہاں کا کپڑا بنتا تھا, وہ کپڑا بہت اچھا ہوتا تھا. یہ سفاری جو کہتے ہیں نا سفاری, یہ انہوں نے وہیں سے نام لیا ہے. صفوریہ اس گاؤں کا نام تھا. تو ابا نے کہا جیسے تمیم داری کو اللہ نے ہدایت دی, کون سے صحابی پہنچے تھے وہاں؟ کوئی نہیں پہنچا تھا. جناتوں کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی. وہاں جاتے, وہاں جا کر اعلان کرتے, بھائی میں آیا ہوں, کوئی مجھے پریشان نہ کرے, میں 3 دن رہوں گا. تو تمیم داری وہاں لیٹے ہوئے تھے, جناتوں نے آ کر انگلیاں ہلائی, جا مدینہ جا, مدینہ جا, مدینہ جا. بھائی مدینہ جاؤں, کہاں جاؤں؟ مدینہ کیا کون سی جگہ ہے؟ یہ مدینہ جا, مدینہ جا. جناتوں نے تشکیل کی. تو تمیم داری کہتے تھے 3 راتوں تک جناتوں نے سونے نہیں دیا مجھے, پاؤں ہلاتے رہے, مدینہ جا, مدینہ جا, مدینہ جا. تو بہت بڑا راہب رہتا تھا وہاں, صفوریہ جو گاؤں ہے وہاں اس کے قریب. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا کہ جنات لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں, سونے نہیں دیتے, 3 راتوں سے سویا نہیں ہوں, یہ مدینہ کیا ہے؟ تو راہب نے کہا وہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں, عزت کے ساتھ وہاں چلا جا, وہاں اللہ کے نبی ہیں, جب تو وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا. تمیم داری کہتے ہیں کہ میں مالدار تو تھا ہی, مال تھا ان کے پاس بہت, تو کپڑے کی تجارت تو ایک جگہ کر دی, اور بازار میں جا کر جو ہے انہوں نے قندیلیں تھی, لالٹینیں کہتے ہیں اپنے فانوس, 1 2 3 4 خریدی, اور خرید کر انہوں نے مدینہ کا سفر کا ارادہ کیا. شام کہاں, مدینہ کہاں, 2000-2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہمارے اس پٹی پر بہت سفر ہوئے ہیں اور ہم نے وہاں بہت کام کیے ہیں وہاں. تو وہ روانہ ہوا, تو جنات آ کر بیچ میں نصرت کرتے تھے, پانی لے آتے تھے, کبھی پھل لے آتے تھے. مہینوں کے بعد مدینہ پہنچا. تمیم داری کہتے ہیں مہینوں کے بعد, بال بڑے ہو گئے تھے, کپڑے میلے ہو گئے تھے, ناخن لمبے ہو گئے تھے. مسجد نبی میں جا کر بیٹھ گیا فقیر کی طرح. لوگوں نے کہا ابھی کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہا میں شام سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ فرمایا یہاں کوئی اللہ کا نبی ہے, اس کو دیکھنے آیا ہوں. کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا یہیں بیٹھے رہو, یہ سامنے جو مکان ہے وہاں سے نکلیں گے اللہ کے نبی, دیکھ لینا آپ. تمیم داری کہتے ہیں میں نے ساری قندیلیں لی تھی ہدیہ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو میں ان کو ہدیہ دوں گا. تو تمیم داری کہتے ہیں کہ میں جو ہے بیٹھا رہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, حضور کا چہرہ دیکھتے ہی میں مسلمان ہو گیا. یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. حضور نے نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد میں خود چلا گیا حضور کے پاس, سامنے بیٹھا. آپ بھی کہاں سے آئے ہو؟ حضرت میں شام سے آیا ہوں. اچھا کیوں آئے ہو؟ میں مسلمان ہونے آیا ہوں. بہت اچھا, کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھا دیا حضور نے. حضور نے مجھے پہچانا نہیں, میرا حضور نے کوئی سوال کیا نہیں, میں اپنی جگہ آ گیا. اب میں نے سوچا کہ یار حضور کو یہ لالٹین اور فانوس دوں, اس سے اچھا یہ ہے کہ مسجد زیادہ حقدار ہے. اس وقت تک مسجد نبوی میں چراغا نہیں ہوتا تھا, لالٹین وغیرہ کچھ جلتی نہیں تھی. اندھیرے میں مغرب, اندھیرے میں عشاء, اندھیرے میں فجر. پانی آوے تو چھوٹی سی مسجد تھی, بارش آوے تو پانی بھی ٹپکے, بچھو بھی ہوتے تھے, سانپ بھی ہوتے تھے. مدینہ میں سانپ بہت ہوتے تھے اور مدینہ میں بچھو بھی بہت ہوتے تھے, اور بلائیں بہت ہوتی تھی, لوگ بیمار ہوتے تھے, بیماریاں بہت پھیلتی تھی. یہ تو حضور کی دعا کی برکت سے مدینہ پاک ہوا. حضور نے دعا مانگی کہ اللہ, ایک مرتبہ ٹھنڈی بہت تھی تو فجر کی نماز میں کوئی آیا ہی نہیں, کوئی نہیں. ابو بکر اور حضور, بلال اور حضور, کوئی نہیں. آپ بیٹھے رہے, آج مختلف لوگ کہاں چلے گئے سب, آج کوئی نہیں ہے. تو حضرت بلال نے کہا کہ حضرت اتنی زیادہ ٹھنڈی ہے مدینہ میں, وہ نکلنے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہے. آپ فرمایا اچھا, ٹھنڈی کی وجہ سے میری مسجد میں لوگ نہ آوے. تو حضور باہر گئے, باہر جا کر دعا مانگی, اے اللہ
میرے مدینہ کی ٹھنڈی بھی اچھی کر دے، میرے مدینہ کی گرمی بھی اچھی کر دے، اور اے اللہ جتنی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے مانگی ہیں اس سے زیادہ دعائیں میں مدینہ کے لیے مانگتا ہوں۔ ٹھنڈی کم ہوئی، سارے کے سارے صحابہ آ گئے، نماز ہوئی، پھر حضور نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی ہے یہاں کی جتنی علائیں بلائیں تھیں وہ ایک بڑھیا کی شکل میں یہاں سے نکل گئی اور جحفہ میں جا کر ٹھہر گئی۔ جحفہ یہ یہودیوں کی بستی تھی، وہاں جا کر ٹھہر گئی۔ اب مدینہ میں قیامت تک علائیں بلائیں نہیں آئیں گی، حالات آئیں گے لیکن علائیں بلائیں نہیں۔ حال یہ آئے گا مدینہ میں کہ پورا مدینہ خالی ہو جائے گا، یہ آپ نے فرمایا۔ مدینہ منورہ میں ایسا حال آئے گا کہ سارا مدینہ خالی، بلڈنگیں خالی، فلیٹ خالی، سب نکل جائیں گے۔ جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے، جنگلی شیر یہ دیکھیں گے مدینہ خالی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہمت کر کے گاؤں میں آنا شروع کریں گے۔ مدینہ میں آئیں گے تو چلتے چلتے مسجد نبی کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہوں گے، وہ مسجد کے نبی میں داخل ہو جائیں گے، اور فرمایا یہ میرا ممبر ہے نا، اس ممبر پر آ کر پیشاب کریں گے، یہ آپ نے فرمایا۔ ایک وقت آئے گا قیامت سے قریب۔ یہ تو مدینہ کے بارے میں کہا، اور مکہ کے بارے میں کہا کہ بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ قدر کر لو، قدر کر لو، ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگ رات کو طواف کریں گے، دعائیں مانگیں گے، طواف کر کے اپنے اپنے گھروں پر جائیں گے، جب تہجد میں صبح آئیں گے تو بیت اللہ نہیں ہوگا۔ لوگ کھڑے کھڑے کہیں گے کہ رات کو تو ہم نے طواف کیا ہے، کوئی کہے گا یہاں کعبہ تھا، کوئی کہے گا یہاں کعبہ تھا، کوئی کہے گا یہاں کعبہ تھا۔ کہنے والے کہیں گے بھئی یہ مقام ابراہیم کے سامنے کعبہ تھا، مقام ابراہیم اٹھایا نہیں جائے گا، بیت اللہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور ایک رات ایسی آئے گی کہ قرآن کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، رات کو قرآن پڑھ کے آدمی لیٹے گا، صبح اٹھے گا قرآن کھولے گا تو کاغذ ہے، حروف نہیں ہے۔ یہ تین باتیں آتی ہیں حدیثوں کے اندر۔ حالات آئیں گے مدینہ منورہ میں آخر دنوں میں، لیکن بات میری تو یہ عبداللہ یہ تمیم داری جو تھے انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں اندھیرا ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسرے دن عصر کے وقت میں باہر گئے، باہر جا کر تیل بیل ڈالا، تیل ڈال کر وہ لالٹینیں تیار کی اور حضور کو پوچھے بغیر مسجد نبوی میں لٹکا دی، ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں، کسی سے پوچھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے جو نکلے تو حضور نے دیکھا ہو ہماری مسجد میں نہیں چیز، ہماری مسجد میں تو یہ نہیں چیز ہے، کبھی کسی نے کام نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے قیامت تک مسجدیں بنیں گی اور اس میں چراغا ہوگا تو سب سے پہلا ثواب اللہ تمیم داری کو دے گا، وہ ذریعہ بنے۔ اس سے پہلے چراغا ہوتا ہی نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا کہ کس نے کیا؟ ایک صحابی نے کان میں کہا حضرت وہ جنات والے نے کیا ہے، کل آیا تھا نا جنات والا، وہ اس نے کیا ہے۔ تمیم داری کہتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے، کسی سے پوچھا ہے نہیں، بغیر مشورے کے کیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ بیان کر کے کہتے تھے کہ بعض مخلص ساتھی ہوتے ہیں جو بغیر مشورے کے کام کر لیتے ہیں لیکن اللہ اسے نبھا لیتا ہے، جیسے تمیم داری نے بغیر مشورے کے کیا، کسی سے پوچھا ہی نہیں، کم سے کم حضور کو تو پوچھ لیتے نا، یا کسی ایک کو پوچھ لیتے۔ حضور نے جب مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نے اعلان کیا این التمیم۔ اب تمیم داری کہتے ہیں کہ میرے تو دانتوں میں پسینے آ گئے۔ دانتوں میں پسینہ ایک مثال ہے، مطلب کہ میں تو ٹینشن میں آ گیا، حضور بلا رہے ہیں این التمیم۔ اب میں نے کہا جی موجود ہوں، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے اچھا ہے، آگے جانا نہ پڑے۔ بات لوگ ہوتے ہیں نا کہ پچھواڑے تھے جب وہ کام تھی جائے تاکہ مجھے آپ آگے آگے نہیں پڑے، لیکن حضور نے جو ہندی کی چندی کی بھی تمیم کہاں ہے، بولا تو لوگوں نے کہا تمیم 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 کھڑا ہو جاؤ۔ اب تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ لاٹھی لے کر میں کھڑا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور خدمت میں آ کر بیٹھتی میں نے کہا کہ حضرت پہلے میری سن لیجیے آپ،
آپ نے فرمایا سناؤ. یہ فرمایا یہ میں نے کیا ہے آپ سے پوچھے بغیر کیا ہے، حالانکہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا. آپ کی مسجد ہے، آپ متولی ہیں، آپ مالک ہیں یہاں ان جگہوں کے. میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اگر یہ چیز اچھی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ چیز خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ میری طرف سے ہے. میں معافی مانگتا ہوں. معافی مانگی تمیم داری نے، میں معافی مانگتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا 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 یا تمیم، تمیم یہ بات نہیں ہے. تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. کتنا بڑا درجہ دیا حضور نے. میری بیٹی ہوتی میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. تو چونکہ بھرے مجمع میں قصہ ہوا تو نوفل ابن حارث یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک ہماری بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں، ہماری بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں. میری بیٹی ہے ام مغیرہ، یہ بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ کہیں تو ان کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ اسی مجلس میں تمیم داری کا نکاح ہو گیا ام مغیرہ کے ساتھ. 9 مسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا تمیم داری کا، اور بہترین جوڑا مدینہ منورہ کا شمار ہوتا تھا. یہ بہترین جوڑا. تو اس کا ریٹ کہاں جائے گا؟ جنتوں کے پاس. آپ سمجھ گئے نا، جنتوں نے دعوت دی. یہی حال ہوا جریر ابن عبداللہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور جریر ابن عبداللہ باہر آ کر کھڑے ہو گئے. حضور نے دیکھا کہ وہ تو شہزادہ ہے، بڑا آدمی ہے. آپ نے ذرا دائیں بائیں دیکھا بھی، تھوڑا یہ ہٹے تھوڑا یہ ہٹے، لیکن جگہ تھی نہیں، سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے اپنی چادر لی، اپنا رومال لیا اور یوں پھینکا جریر ابن عبداللہ کی طرف. یوں کہا جریر اس پر بیٹھ جاؤ. وہ بھی شہزادے تھے، بڑے آدمی تھے. انہوں نے وہ رومال لیا اور اپنے اس کو بوسا دیا، اپنے آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پہ رکھا اور کہا کہ حضرت یہ آپ کا رومال ہے، یہ آپ کی چادر ہے، اس پر میں بیٹھوں یہ نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ تو میرا سر ہے، میرا سر. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. مسلمان ہو گئے اسی جگہ. جریر ابن عبداللہ اسی جگہ مسلمان ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ حضور ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب باندیا کہتی جا جریر آیا تو حضرت عائشہ کہتی تھی بغیر کسی کے کہے، بغیر حضور کے کہے ہم برقع اوڑھ لیتی تھی. تو حضور نے فرمایا اویش کیوں برقع پہن رہی ہو، کیا کہیں جانا ہے؟ فرمایا نہیں حضرت، وہ جریر کے نعرے لگ رہے ہیں تو وہ تو آپ اس کو تو خالی یا گزرے گا تو اس کی خوشبو آپ کے پاس آ جائے گی، آپ اس کو بلا لو گے. اس لیے پہلے سے اتنے محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر سے. اویش کہتے تھے بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور پیار میں کہتے تھے اویش. کبھی کہتے تھے صدیقہ، کبھی کہتے تھے عفیفہ، کبھی کہتے تھے حمیرہ. حالانکہ حمیرہ نام تھا نہیں، نام تو حضرت عائشہ تھا. اویش کبھی کہتے تھے عائش. تو میں کہتا ہوں کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ ہماری شریعت میں ایک سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں. عربوں میں کے بیانوں میں کہتا ہوں کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ سنت ہے، لیکن لیلا نام مت رکھنا. وہ لوگ لیلا نام رکھتے ہیں، پیار میں بلاتے ہیں. میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا، آپ کی صورت کا ایک آدمی تھا، وہاں ہمارا اسرانہ تھا، عصر کی چائے وہاں تھی. وہ بیٹھے ہوئے، ہم بیٹھے ہوئے تو بیچارے بہت خوش ہوئے. اس صورت والے ویسے پیار بہت دیتے ہیں صورت والے ماشاءاللہ، بہت خوش ہوئے. ارے ہم کو بٹھایا، اکرام کیا. وہی میرے پاس بیٹھے بیٹھے اے گوری ذرا جو بھجیا موکل لیں، اے گوری ذرا موڑی چاہ موکل لیں. وہ بار بار گوری گوری کہے. تو میں نے کہا تو گوری کو تیری بیوی کا نام گوری ہے؟ گوری نہیں، آپ نے کہا نا بیوی کا پیار والا نام رکھ رہا سنت ہے. ارے میں نے کہا یہ تو دھمال والا نام ہے، ڈھنگ کا نام لے. صورت کا ہی آدمی تھا. لوگ اصل بات سمجھتے نہیں ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کرتے تھے امہات المومنین کو خوش کرنے کا، اور حکمت کے ساتھ چلتے تھے. یاد رکھنا، حکمت کے بغیر تم چلو گے تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. بیوی بچے تو ساتھی کے ساتھ کیسے چلو گے بغیر حکمت کے؟ مجھے بتاؤ. دعوت کے کام میں جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ کیسے چلو گے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جماعتوں کا چلانا ایسا ہے جیسے زندہ مینڈکوں کو تولنا. یہ ابا فرماتے تھے جماعت کا چلانا ایسا ہے جیسے زندہ مینڈک کا تولنا. ابا نے ہمارے ساتھ ایک جماعت کی میواتیوں کی مرکز نظام الدین سے، اور کہا بیٹا تمہارا کمال یہ ہے کہ جماعت میں سے ایک آدمی بھی گھر نہ جائے اور پوری جماعت کا چلا لگوا کر قرآن سکھا کر ان کو واپس لانا. یہاں میواتی تھے، میواتی تو ایسے بھی بیچارے تھوڑے سے اکھڑ دماغ کے ہوتے ہیں. اب وہاں میں نے کہا ابا تو جب جماعت کو واپس لائے گا نا یہاں میں تجھے انعام دوں گا. میں نے کہا چلو بھی انعام بھی ملے گا. اب ہم نے جو ہے وہ جماعت والوں کو تھوڑا قصے بیان کرنے شروع کیے، تھوڑے مانوس ہو جاویں، قرآن پڑھانا شروع کیا، مانوس ہو جاویں. اب یہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے کہا امیر صاحب ہم کل کہاں جانا ہے؟ امیر صاحب بھی فلاں گاؤں میں جانا ہے. اچھا فلاں گاؤں میں جانا ہے تو امیر صاحب دیکھو ہم تو ٹکٹ کے پیسے دیں گے نہیں، ہم تو پیدل آئیں گے. وہاں جس کو رکشا سواری میں جانا سوار بھی جاوے، یہ جانا ہو جائے. ہم تو 5 آدمیوں نے کہا ہم تو پیدل جائیں گے، کیوں خرچ کریں؟ اچھا میں نے کہا یہ ابا نے اسی لیے کہا تھا زندہ مینڈکوں کا تولنا. یہ ابا نے مجھے کہا تھا یہ جماعت کو چلانا ایسا ہے جیسے زندہ مینڈکوں کو تولنا. مرے ہوئے مینڈکوں کو تولنا تو آسان ہے، لیکن زندہ مینڈک کوئی یوں اچھلے گا، کوئی یوں اچھلے گا، کوئی یوں اچھلے گا. اچھا اب آگے بڑھ کر جو ہے ہماری جماعت میں اس وقت میں لڑائی کیا ہوتی تھی. آج کل جماعتوں میں لڑائی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ یار آج جو ہے نا کھانا اچھا نہیں بنایا تم نے، تو اچھا بناتے. ہمارے یہاں لڑائی ہوتی تھی اچھا کھانا بننے پر. اچھا کھانا بنے تو ظاہری بات ہے کہ تیل بھی زیادہ جائے گا، ظاہری بات ہے کہ مرچی مسالے بھی زیادہ جائیں گے. آج اتنا اچھا کھانا بنایا تو تیل بھی زیادہ ڈالا، مرچی مسالہ زیادہ ڈالا، اتنا خرچہ زیادہ ہو گیا. اچھا جب وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے یہ کہا میں تو نہیں بیٹھتا، میں تو حقہ پیتا ہوں. باہر جا کر حقہ پیے. ایک گیا 2 گیا، اب میں مرکز پہنچا تو 2 آدمیوں کو لے کر پہنچا. تب میں نے کہا باقی 8 کہاں گئے؟ میں نے کہا ابا یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تبلیغ تو بہت مشکل ہے ابا. یہ تو اس لیے کہ سیکھنا پڑتا ہے. حکمت کے ساتھ ابا کہتے تھے کام کرو. حضور اللہ کے نبی ہیں پھر بھی حکمت کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے تھے. امہات المومنین کی 2 ٹولیاں تھیں. ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ، ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ. کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ یہ دونوں کو دونوں اگر ایک بات پر متفق ہو جاتی تو آپ فرماتے الحمدللہ ٹینشن فری. اور اگر ایک نے بھی مخالفت کر لی تو وہ ٹینشن شروع ہو جاتے. ایک مخالف ہو گئی کوئی مسئلے کے اندر. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حکمت پر سنا رہا ہوں پھر بیان ختم کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تنہا کوئی نہیں، صرف حضور اور حضرت عائشہ ہے، دوسرا کوئی نہیں. اچانک حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کی اتنی بیویاں ہیں، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے. اب ظاہری بات خوشی کی چیز ہے. حضرت عائشہ تو خوش ہو گئی اور کھڑی ہو گئی، اپنی چادر لی. ارے اویش کہاں جا رہی، کہاں جا رہی؟ تو سب کو خبر دینے جا رہی ہوں. ارے فتنہ کرائے گی گھر کے اندر، تو گھر میں فتنہ کر یہاں بٹھایا، چادر رکھ ایک طرف، چادر رکھوائی. اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور بہت پیار سے باتیں کی. پھر کہا کہ عائشہ میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں، لیکن تو کسی کو بتانا مت. وعدہ کر کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہ وعدہ کر. حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا وعدہ ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں اجوا کی، وہ حضرت عائشہ کو اپنے ہاتھ سے دی. حضرت عائشہ خوش ہو گئی. نبی کے ہاتھ سے کوئی چیز ملے تو اس کا تو کرنٹ ہی الگ ہے نا کہ نبی دے رہا ہے. دو
ہاتھ بھر کے دی. بس کسی کو بتانا مت عائشہ. میں نہیں بتاؤں گی یہ بات, میں نہیں بتاؤں گی. بات ختم ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری ماؤں کے گھر پر گئے, ہر ماں سے بات کی اور بات کر کے کہا میں تجھے جو ہے ایک ہدیہ دیتا ہوں, کسی کو بتانا مت. سب کو کھجوریں دی اور وعدہ سب سے لیا, کسی کو بتانا مت. یہ حکمت تھی اللہ کے نبی کی, کسی کو بتانا مت. ہر ماں نے کہا نہیں بتاؤں گی. تاکید کی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, لیکن کسی کو بتانا مت کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے دیا. یہ بات ختم ہو گئی. 1 سال یا 1.5 سال کے بعد یہ مائیں پھر جمع ہوئی اپنے کسی گھریلو مشورے سے, اور وہ مشورہ بھی اہم تھا. انشاءاللہ دوسری مرتبہ سناؤں گا وہ کیا مشورہ تھا. سب جمع ہوئے. مشورہ جب پورا ہو گیا تو حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا, حضرت یہ ساری کی ساری آپ کی بیگمیں ہیں, آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ وہ تو تنہائی میں پوچھا تھا وہاں, اور یہاں سب کے سامنے. آپ نے فرمایا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے ہے. ارے صورت والوں سمجھے, جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس ہر ماں خوش ہوگی. اچھا یہ قصہ کتابوں میں کیسے آیا؟ یہ تو ایک سوال ہے نا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضور کے انتقال کے بعد مائیں جو ہیں یہ بیٹھتی تھی, پرانے دن یاد کرتی تھی, یہ تھا یہ ہوا. اور ظاہر بات یاد کرنا بھی چاہیے پرانے دن. ایک مرتبہ سب جمع ہوئی تو حضرت عائشہ کو چھیڑ خانی کی تھوڑی سمجھ, کوئی بات چٹکلا چھیڑ دینا, یہ حضرت عائشہ کا مزاج تھا. حضرت عائشہ نے چٹکلا چھوڑا, ایک راز ہے میرا اور اللہ کے رسول کا, ابھی بتاؤں گی نہیں. ابھی تو بہت بڑی چیز ہے, امہات المومنین ہے سب. بھائی جو حضرت عائشہ کا درجہ ہے ان کا تو بیوی ہے. ایک میرا اور اللہ کے نبی کا راز ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. ایک میرا اور اللہ کے نبی کا راز ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. تو ماؤں نے پکڑ لیا نا, اب تو بتانا پڑے گا, کیونکہ اتنے تمہاری زبان سے نکل گیا. نہ نکالتی تو معاملہ ہی نہیں تھا. لیکن اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضور کے انتقال کے بعد تو پھر کوئی بات رہتی ہی نہیں ایسی. نہیں بتاؤں گی. ماؤں نے بہت اصرار کیا, بتانا پڑے گا کیا راز ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی پر کھجوریں دی تھی اور کہا تھا کہ عائشہ کسی کو بتانا مت. تو ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی, آپ کو اکیلے کو نہیں دی تھی. یہ حکمت ہے. کوئی بھی کام کرو حکمت کے ساتھ کرو, سمجھانا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اپنی یعنی ماں کو کوئی آدمی کہے کہ بھائی جو ہے میری ماں ہے, یا یہ کہے میرے باپ کی بیوی ہے, تو بولے باپ کی بیوی کہو گے تو ناراض ہو جائے گا. وہ ماں ہے, اس محبت ٹپکتی ہے. اس لیے آپ کو مختصر یہ بات میں نے سمجھائی, ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, ہیرا پھیری نہیں. اور ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کو قبول کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ یہ ہدیہ اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا نا, انشاءاللہ آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلیں چمک جائے گی انشاءاللہ. بھئی آپ لوگ اپنی بیوی بچوں کے لیے پراپرٹی بناتے ہو نہیں بناتے, اتنا جواب دو. ہر آدمی اپنے اولاد کے لیے کوئی پلاٹ خریدتا ہے, کوئی زمین خریدتا ہے, کوئی دکان خریدتا ہے, کوئی کاروبار شروع کرتا ہے. میں کہتا ہوں وہ کرو, اللہ اس میں بہت برکت دے عافیت کے ساتھ. لیکن ایک ہدیہ میری طرف سے قبول کرو, اس ہدیے کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. اور یہ میری تصویر ہے, اس کا بھی نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. اور وہ ہدیہ کیا ہے؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دو. 313 مرتبہ استغفار کرنے کی عادت ڈال دو. ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے, آہستہ آہستہ جب بھی ٹائم ملے آپ کو. درود شریف اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, مختصر, یہ فوراً ہو جائے گا 313 مرتبہ. اور استغفار اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, نہیں تو اللہ منے معاف کرینا, کہ اللہ منے معاف کرینا, اے اللہ منے معاف کرینا, کہ اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. یہ زیادہ اچھا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور سورہ اخلاص کو تو شارٹ کر سکتے نہیں ہیں. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو تو 2 محل.
30 مرتبہ پڑھو تو 3 محل، 40 مرتبہ پڑھو 4 محل، اور 313 مرتبہ روزانہ پڑھو گے تو 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں۔ بھائی دنیا میں اگر آپ 2-4 پراپرٹیاں لے لو تو انکم ٹیکس والے حساب کتاب لینے آتے نہیں آتے، اللہ بتا پہل کیا تھی لاوی آتے میں ذرا حساب کتاب آپ، اور الیکٹرک کا بل بھی نہیں بھرنا، مینٹیننس بھی فری، فرشتے مینٹیننس کریں گے، اور روزانہ 31 بنگلے تیار کرو۔ صورت والوں دنیا میں پراپرٹی بہت بنائی ہے آپ نے، اب جنت میں پراپرٹی بنا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے بیٹا یونس، ایسا ہی اس کی اسٹائل ہوتی تھی، بیٹا یونس رات کو اگر نیند نہ آوے نا تو 5-6 بنگلے بنا دینے کے، تو بنگلے بھی بن جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ یہ؟ ہاں، اس کا فائدہ کیا ہوگا بتاؤں؟ بنگلے تو ملیں گے ہی ملیں گے، درود شریف کے جو فضائل ہیں وہ تو ہیں، استغفار کے جو فضائل ہیں وہ ہیں، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے یہ عادت ڈال دی تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے اندر کوئی بھکاری نہیں رہے گا، روزے کے دروازے سب کے لیے اللہ کھول دے گا، اور کوئی بے دین نہیں رہے گا۔ اس لیے اس کے بعد دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور بڑے ہمارے تجربے ہیں کہ اس کے بعد اب تو لوگوں نے شروع کر دیا۔ پہلے میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا تو لوگوں نے مجھے کہا مول صاحب پہلے تو ہو وقت کہتا تھا وہ بھاؤ ودھی جو، میں نے کہا بھائی تو نے تارا فلیٹ راشا چتلا راشا تھا تو نے 50 لاکھ میں اترشی بھاؤ سے 2 کروڑ تارا فلیٹ نہ بھاؤ ودھی جو تو ہمارا بھاؤ نہیں ہوتے بھائی تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھ گیا تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھے گا، ابھی 313 ہے، پھر آگے 1-2 سال کے بعد اور بڑھے گا، اپنے کو تو جتنا بڑھا کے لوگوں کو دو کرو گے انشاءاللہ۔ اب یہ میری تصویر جاندار شاندار مالدار دیندار ہمارے امام صاحب کو دے رہا ہوں، مسجد کے امام صاحب کو، اور ایک تشکیل کرتا ہوں، ہر آدمی یہ نیت کرے کہ مجھے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے کو انشاءاللہ، لیکن ایک شرط کے ساتھ صفات کے ساتھ کرنا ہے، صفات اللہ کے لیے کرنا ہے، خالی گھوم پھر کے نہیں آنا۔ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو 2 لڑکے باتیں کر رہے تھے، اے بھائی کشمیر میں رو کھیڑی رہے تو کشمیر نو ہے جماعت میں ہے نا مزہ آوشے یار، کشمیر جو لہو انا پھری لہو انا گھر میں بتا ٹن جیسے نہیں بھی ختم تھے جائے بدو فریش تھے نا اس کشمیر کا رخ مل رہا ہے تو اس نے کہا میری بہن کی شادی ہے، ارے تیری بہن کی شادی بعد میں کر لینا یار، ایسا رکا ملے گا وہاں استقبال بھی بہت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ جو جا رہے ہو نا جماعت میں یہ اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے ہو، پکنک کرنے جا رہے ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی دعوت کا کام کرو اللہ کے لیے کرو، محبتوں کے ساتھ کرو۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جماعت روانہ کی 1977 میں، 1.5 سال کی جماعت تھی ہماری، 1.5 سال کی، ہم 5 آدمی تھے، اس میں سے 2 کا انتقال ہو گیا، 3 زندہ ہیں ہم، ایک میں ایک دوسرے ساتھی ہیں، 3 ابھی ہم زندہ ہیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی مولوی یونس کی جماعت جو ہے 1.5 سال کی جا رہی ہے تو ان کے سامنے روانگی کی بات کرنی چاہیے۔ کون کرے؟ کہ مولانا سعید خان صاحب کرے۔ بھائی مولوی عمر کا بیٹا جا رہا ہے، ہم سب بیٹھیں گے روانگی کی بات میں، حضرت جی بیٹھیں گے، ہمارے ابا بھی بیٹھیں گے، حاجی عبدالوہاب بھی بیٹھیں گے، سب بیٹھیں گے، اور مولانا سعید خان صاحب بات کریں گے روانگی کی۔ مولانا سعید خان صاحب آئے، داہنی طرف حضرت جی بیٹھے، بائیں طرف میرے والد صاحب بیٹھے اپنی تھیلی لے کر، باقی ساتھی سب بیٹھے۔ مولانا سعید خان صاحب نے روانگی کی بات شروع کی، 1 منٹ کی، 1.5 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی نہیں، 1 گھنٹے کی نہیں۔ کیا کہا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے؟ بھئی آپ کی جب ناک میں بولتے تھے وہ، بھئی آپ کی جماعت اللہ کے راستے میں 1.5 سال کے لیے جا رہی ہے، خوب کھائیو، خوب پیو اور خوب سوئیو، یہ 3 باتیں کہی، خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، مگر ایک کام مت کرنا۔ تو بار بار اسے دہرا رہے تھے، خوب کھانا، خوب پینا، خوب سونا، مگر ایک کام مت کرنا۔ تو حضرت جی نے کہا کون سا کام نہیں کرنا ہے؟
آواز بھاری تھی حضرت جی کی. کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ تو وہاں سید خواجہ صاحب نے کہا خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، مگر آپس میں لڑیو مت. اگر اللہ کے راستے میں جا کر تمہارے دلوں میں تفرقہ ہوا اور آپس میں لڑائی کی تو تم لڑائی پھیلا کراؤ گے، اور محبتوں کے ساتھ رہے تو محبتیں پھیلا کراؤ گے. اس پر حضرت جی نے کہا بالکل صحیح کہا. تو صفات کے ساتھ آدمی کام کرے گا وہ کبھی محروم نہیں ہوگا. یاد رکھنا کہ صفات کے ساتھ کام کرے گا. جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، ان کے ذریعے سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا. یسعر کا جملہ آتا ہے بھڑکائے گا اللہ تعالیٰ. اس لیے دین کا کام کرنا ہے. میں حرم شریف میں طواف زیارت کے ساتھ بیٹھا ہوا، ایک نوجوان آیا، السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. مولانا ایک دعا کرنا، مدرسہ کھولنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا مدرسہ ضرور کھولو، اللہ برکت دے عافیت کے ساتھ، لیکن مہربانی کر کے دکان مت کھولنا. یہ میں نے اس کو کہا دکان مت کھولنا، دکان کھولو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ رو دیا بیچارہ، وہ رو دیا، سمجھدار تھا. اب مولانا نہیں کھولوں گا. کام کرنا ہے، ایک ایک کے پاس جا کے کام کرو نا. اپنا دن کیوں خراب کرتے ہو؟ اپنا دن کیوں بیچتے ہو؟ دن ہمارا بہت بڑا قیمتی ہے. اس لیے آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں دعوت کا کام کرنا ہے مگر صفات کے ساتھ. اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ جلدی جلدی کھڑے ہو کر نام لکھا دو. جلدی کوئی ہے لکھنے والا نام؟ بھائی ہم تو تشکیل ہر جگہ کرتے ہیں، کوئی ہے نام لکھنے والا؟ یا ہمارے حاجی صاحب پانی دو بھی. نومبر میں؟ واہ 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 واہ. اللہ ان کے نکلنے کو بے انتہا قبول فرمائے. کہو آمین. اور بتاؤ نومبر میں 4 مہینے کی جماعت ہے ماشاء اللہ. اور بتاؤ جماعتیں لکھواؤ. کیا نام؟ چلو ماشاء اللہ، اللہ ان کے لیے بھی دعا قبول فرمائے. اور بتاؤ وہ نام لکھو. کیا نام؟ ماشاء اللہ. اور فرماؤ بھی، اور فرماؤ. آپ لوگ آئے ہوں گے، قرب و جوار سے بھی لوگ آئے ہوں گے، الگ الگ محلوں سے آئے ہوں گے. وہاں مسجد و جماعتیں بیٹھتی ہیں ماشاء اللہ. اور ہر جگہ جو ہے ہمارے ساتھی تشکیلیں کرتے رہتے ہیں. تو آپ حضرات جس نے کوئی جماعت میں جانے کا ارادہ کیا ہو یا پوری جماعت ہو لکھوا دو، پھر ہم دعا کر لیں. ویسے بیان لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہم کرتے بھی نہیں تو نماز کا وقت ہو گیا. جی کیا نام؟ شعیب. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایک دعائیں قبول کرے. کہو آمین. اور بتاؤ دعوت کا کام ہمارا سدا بہار ہے. جی توفیق ماشاء اللہ. یہ ہمارے امین بھائی کا بھی نام لکھو. میزبان محترم. اور بتاؤ، اور بتاؤ، اور بتاؤ. اچھا یہ نیت کرو گے انشاءاللہ دین کے کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ، لیکن صفات کے ساتھ. صفات کے ساتھ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے. اللہ کو کوالٹی پسند ہے، کوانٹٹی پسند نہیں ہے. کوالٹی پیدا کرو گے انشاءاللہ. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان
لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الريان ادخلنا الجنة من باب الريان اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ پورے سورت والوں کو قبول فرما قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما سورت کے بچے بچے کو قبول فرما ذرے ذرے کو قبول فرما ان کی عورتوں کو قبول فرما ان کے مردوں کو قبول فرما ان کے چھوٹوں کو قبول فرما ان کے بڑوں کو قبول فرما ان کے دامادوں اور بہوؤں کو قبول فرما ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما ان کے نواسے نواسیوں کو قبول فرما اور جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں ان سب کو تو قبول فرما اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے مصطفیٰ الاخیار میں ہمیں شامل فرما دے اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور جو روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور جو روزانہ 313 مرتبہ استغفار پڑھے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا اے اللہ تو اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما دے اولو الالباب میں شامل فرما دے اولی النہا میں شامل فرما دے جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے برکت والا پانی ہمیں عطا فرما رحمت والا پانی ہمیں عطا فرما ماں مبارکہ عطا فرما ماں طہورہ عطا فرما اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں جنات بھی آمین کہہ رہے ہیں انسان بھی آمین کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم سب کے آمین کو تو قبول فرما جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں غیر شادی شدہ ہیں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما جو بھی اولاد ہے نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تو تیرے علوم شان کے خلاف ہے یہ تیری بلندی کے خلاف ہے اے اللہ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا کوئی نہلا رہا ہوگا کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا
محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے. اے اللہ اس وقت میں تو ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا. سورت میں قبرستان میں جتنے مسلمان آرام کر رہے ہیں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. جہاں جہاں میری یہ دعا پہنچے ان کی بھی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے, ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. تیرے دروازے پر 100 کا قاتل آیا تو نے اسے معاف کر دیا, بدکار عورت آئی تو نے معاف کر دیا. اے اللہ زانی آیا تو نے معاف کر دیا. اب ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل. اس بھٹکی ہوئی امت کو مسجد والا بنا دے, اعمال والا بنا دے, اخلاق والا بنا دے. سورت کے ذرے ذرے کو قبول فرما لے. ہر قسم کی, ہر شریر کی شرارت سے, ہر فتین کے فتنے سے, ہر حاسد کے حسد سے, ہر مکس کرنے والے کے مکس کرنے سے, ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے, ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے, ہر روڑا اٹکانے والے کو روڑا اٹکانے سے پوری صورت والوں کی تو حفاظت فرما. ان کے کاروباروں کی حفاظت فرما, ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما, اور پورے گجرات کی حفاظت فرما, اور پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں اس بڑی مسجد میں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.